آج ہم آپ کو مشرقی بعید میں واقع قدیم، گرم، خشک اور انتہائی غریب مسلم ملک اردن کے بارے چند اہم معلومات فراہم کریں گے، جس میں ہم آپ کو اس کی تاریخ اور موجودہ حالات کے متعلق چند چونکا دینے والے حقائق سے آگاہی فراہم کریں گے۔ تو مکمل تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیں۔ نیوز اردن، جس کو انگریزی زبان میں جارڈن بھی کہا جاتا ہے، مشرقی بعید میں واقع ایک اسلامی ملک ہے جو کہ معاشی طور پر انتہائی غریب ملک ہے۔ اردن کی آبادی 56,20,000 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے۔ اردن کی سرزمین خشک اور لاوے کی سرزمین بھی کہلاتی ہے۔ یہاں درجہ حرارت 45 فارنہائٹ سے 76 فارنہائٹ تک گر جاتا ہے۔ یہ ملک دریائے اردن کے کنارے واقع ہے۔ اردن کے شمال میں شام، مشرق میں عراق اور سعودی عرب، مغرب میں اسرائیل جیسے ممالک آباد ہیں۔ اردن کا دارالحکومت ایک خوبصورت شہر عمان ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام اور سرکاری زبان عربی ہے۔ مزید تفصیل جاننے سے پہلے ایک مختصر نظر اس کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ یوں تو اردن کو ابتدائے اسلام میں ہی مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ 1500 سے لے کر 19ویں صدی تک خلافت عثمانیہ کا راج قائم رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس کے زیر قبضہ مملکت شام کا حصہ رہا۔ پھر 1932 میں موجودہ اردن کو برطانیہ کی حکومت کے ساتھ اشتراک حاصل ہوا اور اس وقت کے امیر عبداللہ بن حسین نے برطانوی حاکم کی حیثیت سے اس ملک کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب جنگ آزادی اپنے عروج پر تھی تب 1946 میں برطانیہ نے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے عالمی برادری میں اردن کو ایک علیحدہ مملکت تسلیم کر لیا گیا۔ آزادی کے 2 سال بعد جب عرب ممالک اسرائیل کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے تھے، اس محاذ میں اردن نے 1948 میں ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ 1949 میں اس ملک کا نام اس وقت کے ہاشمی عبداللہ نے اس ملک کا نام ہاشمی اردن رکھا۔ 1951 میں ہاشمی کے بعد ان کے صاحبزادے امیر طلال نے عہدہ منصب سنبھالا، لیکن ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت کی کمی کو دیکھتے ہوئے 1952 میں حسین بن طلال نے ان سے عہدہ چھین لیا اور ملک کی باغ دور سنبھالی۔ ان کے دور حکومت میں ملک میں بہت کشیدہ حالات رہے اور 2 مرتبہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی۔ دوسری طرف فلسطینی مہاجرین کی آمد بھی اردن کی معیشت پر بہت بوجھ بنتی گئی۔ پھر 23 جنوری 1999 کو حسین بن طلال کینسر کے مرض میں شدید مبتلا ہوئے تو انہوں نے اختیارات اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو منتقل کر دیے۔ 2 فروری 1999 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر 2018 تک عبداللہ بن حسین اردن کے بادشاہ ہیں۔ اردن حکومت موروثی بادشاہت پر قائم ہے، جس میں بادشاہ کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ قومی نمائندہ اور وزیروں پر مشتمل ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زیریں ہے۔ آج اردن کو اقوام متحدہ میں اور عرب لیگ کی رکنیت بھی حاصل ہے۔ اب ایک نظر اردن کے چند حقائق پر۔ مجموعی طور پر اردن ایک انتہائی غریب عربی ریاست ہے۔ نصف سے زیادہ حصہ لاوے کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ اردن میں زراعت کا شعبہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بنجر زمین ہونے کے ناطے اردن میں زراعت صرف 10% حصے پر کاشت ہوتی ہے اور 10% حصے پر بھی صرف عام سبزیاں اور خاص پھل کاشت ہوتے ہیں، جبکہ بعض محدود ذرائع سے گندم کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اردن کی تہذیب میں عرب ممالک کی چھاپ ہے، پھر بھی یہاں کے لوگ ماڈرن اور بناؤ سنگھار کے لوگ ہیں اور اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو مغربی کلچر کا عکس نظر آتا ہے۔ اردن میں ڈرامہ، کلچر اور کھیلوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ دنیا کے 60 عجوبوں میں ایک عجوبہ پیٹرا بھی اردن میں ہے، جس کی وجہ سے ہر سال کروڑوں کی تعداد میں سیاح اردن کا سفر کرتے ہیں۔ قدیم ترین ملک ہونے کے ناطے بہت سے دوسرے سیاح بھی دنیا بھر سے اردن کا رخ کرتے ہیں اور اپنے ذوق کی تسکین کرتے نظر آتے ہیں۔
اردن ان عربی ممالک میں شمال ہوتا ہے جہاں تیل کا کوئی بھی ذخیرہ موجود نہیں۔ اردن کی کرنسی دینار ہے اور ایک دینار کی پاکستانی قیمت 148 روپے کے برابر ہے۔ فٹ بال اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ ویوز، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، نا پسند ہو تو ڈس لائک کریں۔ اپنی قیمتی آراء دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں کریں۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔